اسلام آباد تاجر اتحاد نے ہفتے کے روز معاشی مشکلات کا حوالہ دیتے ہوئے آئندہ وفاقی بجٹ سے کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسلام پاکستان انجمن تاجران اور تاجر ایکشن کمیٹی کے صدر اجمل بلوچ نے کہا کہ مجوزہ ٹرن اوور ٹیکس اسکیم ایک بہترین اقدام ہے جو تاجروں کو کرپشن اور بلیک میلنگ سے نجات دلائے گی۔ امریکی اور ایرانی حکام نے تجویز دی ہے کہ قطر اور پاکستان کے ثالثوں کے تہران میں ہونے والے مذاکرات کے بعد وہ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک فریم ورک معاہدے تک پہنچنے کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ہفتے کے روز نئی دہلی میں صحافیوں کو بتایا کہ آج بعد میں کوئی خبر ہو سکتی ہے۔ میرے پاس اس وقت آپ کے لیے کوئی خبر نہیں ہے، لیکن آج تھوڑی دیر بعد کوئی خبر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، مجھے امید ہے کہ ہوگی، لیکن مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ غزہ پولیس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 5 پولیس اہلکار اور ایک 13 سالہ لڑکا ہلاک ہو گیا ہے، جبکہ اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود غزہ کی پٹی میں اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کے ہانی محمود تے کے روز غز سے کہا کہ پولیس موقع پر ہلاک ہو گئے اور شفا ہسپتال کے ذرائع کے مطابق قریبی سڑک پر موجود کم از کم ایک شہری بھی مارا گیا، کم از کم 10 دیگر شہری بھی زخمی ہوئے۔ بنگلہ دیش میں خسترہ کی وبا نے کئی دہائیوں میں وہاں کے سب سے مہلک اضافے میں 500 سے زائد بچوں کی جان لے لی ہے۔ 15 مارچ سے شروع ہونے والے محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ہفتے کے روز ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 بچے انتقال کر گئے، جس سے مجموعی تعداد 512 ہو گئی۔ 100 سے زیادہ ممالک میں نشر ہونے والے CAF چیمپئنز لیگ کے فائنل کے دوسرے مرحلے میں اتوار کو جنوبی افریقہ کی میملوڈی سنڈاؤنز مراکش کے میزبان AS FAR رباط پر 1-0 کی برتری کا دفاع کریں گی۔ یہ ایک ایسا کھیل بھی ہے جس میں سنڈاؤنز کے کوچ مگل کارڈوسو دباؤ میں ہیں، جو آخری 2 فائنل ہار چکے ہیں اور جو اب ٹیم کو افریقی فٹ بال کی تاریخ کے سب سے قیمتی کلب میچ میں لے جا رہے ہیں۔ ریاست متحدہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے ہندوستان کے 4 روزہ وائٹ ہاؤس میں آغاز کیا ہے۔ ہفتہ کو شروع ہونے والے سفر میں حالیہ تجارتی تنازعات، خاصہ کو شروع ہونے والے اس سفر میں حالیہ ہندوستان کی طرف سے روسی تیل کی مسلسل خریداری پر واشنگٹن اور نئی دہلی کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کی توقع تھی۔ صحافیوں، انسانی حقوق کے محافظوں اور سیاسی اختلاف کرنے والوں پر اسپائی ویئر کے حملے اب غیر معمولی یا غیر معمولی نہیں ہیں۔ 2025 کے اوائل میں واٹس ایپ نے تقریباً 90 سے صارفین کو مطلع کیا، جن میں سے اکثر صحافی اور سول سوسائٹی کے اراکین پورے یورپ میں تھے۔ انہیں اسرائیلی اسپائی ویئر کمپنی پیراگون سولوشنز نے نشانہ بنایا تھا۔ مہینوں بعد ایپل نے iOS صارفین کے ایک نئے گروپ کو دھمکی کی اطلاع بھیجی۔ فرانزک تجزیہ نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان میں سے دونوں صحافی پیراگون کے گریفائٹ اسپائی ویئر سے 0 کلک اٹیک کا استعمال کرتے ہوئے مارے گئے تھے، یعنی انہیں سمجھوتا کرنے کے لیے کسی لنک کو ٹیپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ الگ تھلگ واقعات نہیں ہیں، وہ معمول ہیں۔ پچھلے 15 سالوں سے سیکورٹی محققین نے ایسے لاتعداد کیسوں کو دستاویز کیا ہے جہاں حکومتی ہیکرز نے صحافیوں، ناقدین اور سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا اور کامیابی سے سمجھوتا کیا۔ عید الاضحیٰ سے قبل کراچی بھر کے رہائشیوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، کیونکہ شہر کے کئی حصوں میں بغیر کسی پیشگی اعلان کے سپلائی میں خلل پڑا ہے۔ اچانک معطلی نے بہت سے خاندانوں کو عید کی تیاریوں کے دوران روزمرہ کی گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مہنگے نجی پانی کے ٹینکرز خریدنے ٹینکر کی قیمتوں میں اضافے اور حکام کی جانب سے معلومات کی کمی کی شکایت کی ہے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR نے جمعہ کو اعلان کیا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایران کا مختصر لیکن اہم سرکاری دورہ کیا، جہاں انہوں نے اعلیٰ سطحی ملاقاتوں کا ایک سلسلہ منعقد کیا جس کا مقصد جاری علاقائی ثالثی اور کشیدگی میں کمی کی کوششوں کی حمایت کرنا تھا۔ ISPR کے مطابق یہ دورہ 8 اپریل 2026 کو ہونے والی جنگ بندی کے بعد علاقائی کشیدگی کے درمیان ہوا ہے۔ فرانس نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ اس نے اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بین گویر پر غزاتی فلوٹیلا پر اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں پکڑے گئے کارکنوں کا مذاق اڑانے والی ویڈیو کے لیے داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ جین نول باروٹ نے لگا دی ہے۔ ایکس پر کہا کہ آج سے ایتمار بین گویر پر فرانسیسی سرزمین میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔
فرانسیسی اور یورپی شہریوں کے خلاف ان کے قابل مذمت اقدامات کے بعد جو انسانی ہمدردی کے بیڑے کا حصہ تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ملک کے 4 روزہ دورے کے ایک حصے کے طور پر دہلی میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی سے بات چیت کی ہے۔ روبیو دارالحکومت کا سفر کرنے سے پہلے ہفتے کی صبح مشرقی شہر کولکتہ سابقہ کلکتہ پہنچے۔ وہ جے پور اور آگرہ بھی جانے والے ہیں۔ دنیا کے سرفہرست ٹینس کھلاڑیوں کے نمائندے جو گرینڈ سلیم انعامی رقم کا بڑا حصہ حاصل کرنے کی مہم چلا رہے ہیں، اور فرینچ اوپن کے منتظمین نے اس معاملے پر ایک تعمیری میٹنگ کی ہے۔ فرانسیسی ٹینس فیڈریشن FT نے ٹورنامنٹ کے موقع پر کہا ہے۔ FT جس کی نمائندگی دوسروں کے گیز کی ڈائریکٹر اور خواتین کی سابق عالمی نمبر 1 ایمیل گیروس کی ڈائریکٹر اور خواتین کی سابق 1 ایمیلی موریسمو نے کی، نے جمعہ کو فرانسیسی اوپن کے آغاز سے قبل بائیکاٹ کے دن کے اختتام پر کھلاڑیوں کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس ہفتے ایک خبر کی سرخی میں اس کے بارے میں دیجاوو کی ایک جھلک تھی۔ نیوکلیئر سٹارٹ اپ ڈیپ فشن نے اعلان کیا کہ یہ عوامی سطح پر جا رہا ہے۔ امید ہے کہ ڈیٹا سینٹرز کو پاور کرنے کے لیے زیر زمین ری ایکٹر بنانے کے لیے سرمایہ کاروں کی مدد حاصل کی جائے گی۔ رکو، کیا میں نے وہ کہانی پہلے ہی نہیں لکھی؟ میں قسم کھا سکتا تھا کہ میں نے کیا۔ 2 سال پہلے IBM نے محسوس کیا کہ اس کی کھیلوں کی شراکت کے فہرست میں ایک واضح کوتاہی تھی۔ فارمولا 1 دنیا کے مقبول ترین کھیلوں میں سے ایک بن گیا ہے، خاص طور پر امریکہ میں، جہاں نیٹ فلکس کے ڈرائیو ٹو سروائیو نے فائیک ڈرائیوروں کی کام کرنے والی زندگیوں کو دستاویزی شکل دی اور انہیں مرکزی دھارے کی مشہور شخصیات میں تبدیل کیا۔ ٹیک سینٹرک اسپورٹ آدب اوریکل اور اینتھروپک جیسی ٹیک کمپنیوں کے لیے بھی ایک مشہور ٹکٹ بن گیا ہے، جو ٹیموں کے ساتھ اسپانسرشپ کی نمائش اور فراہم کرنے کے لیے شراکت کرتی ہیں جو مسابقتی برتری حاصل کر سکتے ہیں۔ شامی 28 مئی کو عالمی منڈیوں میں شامی سترت اور شامی سترت پرو کو لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ لانچ سے پہلے کئی لیکس نے مختلف علاقوں کے لیے متوقع وضاحتیں اور قیمتوں کا انکشاف کیا ہے۔ تازہ لیکس نے اب متحدہ عرب امارات، فلپائن اور روس کے لیے قیمت کی تفصیلات شامل کر دی ہیں۔ ویوو کی توقع ہے کہ ویوو C60 کو چین میں 29 مئی کو لانچ کیا جائے گا، اور ایک نئی گیگ بینچ کی فہرست نے ایونٹ سے پہلے اہم ہارڈ ویئر کی تفصیلات کا انکشاف کیا ہے۔ فون گیگ بینچ پر ماڈل نمبر ویدو 1571 کے ساتھ نمودار ہوا۔ لسٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ویوو C60 کوالکم کے 8 Gen 3 پروسیسر کا استعمال کرے گا، وہی چپ پچھلے سال کے ویوو 50 میں استعمال کیا گیا تھا۔ لینووو نے ایلوکو 15 متعارف کرایا ہے۔ ایک نیا بجٹ گیمنگ لیپ ٹاپ ہے جس کا مقصد ایسے صارفین ہیں جو پریمیم لیجیون رینج میں جانے کے بغیر ٹھوس 1000 اسیب گیمنگ کارکردگی چاہتے ہیں۔ لیپ ٹاپ نے AMD اور انویڈیا ہارڈ ویئر کو بہت سے انٹری لیول گیمنگ لیپ ٹاپ سے زیادہ الگ ڈیزائن کے ساتھ جوڑتا ہے۔ تاشقند میں ایران کے سفارت خانے نے جمعے کے روز دیر سے شیئر کیا، جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سر کا ایکس رے لگتا ہے۔ اسکرین میں دکھایا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو ٹرمپ کی فیصلہ سازی کی صلاحیت کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اوپو چین میں 25 مئی کو 18:00 بجے پیڈ 6 لانچ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ کمپنی نے ایونٹ سے پہلے ہی ٹیبلٹ کے بارے میں کئی تفصیلات شیئر کی ہیں۔ ابتدائی معلومات کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے کہ اوپو صرف کارکردگی کے نمبروں کا پیچھا کرنے کے بجائے ٹیبلٹ کے متوازن تجربے پر توجہ مرکوز کر رہا ہے۔ اوپو پیڈ 6 کی پیمائش 5.99 ملی میٹر ہے اور اس کا وزن تقریباً 570 گرام ہے۔ یہ سٹار لائٹ بلیو، گلیکسی سلور اور ڈیپ اسپیس گرے کلر آپشنز میں دستیاب ہوگا۔ ٹیبلٹ میں 144 ہرٹز ریفریش ریٹ کے ساتھ 12.1 انچ 10 کے LCD ہے۔ بہت سے آسے اور پیشہ ورانہ اہلیت کے طالب علموں کے لیے تشویش صرف کاغذات پاس کرنے کی نہیں ہے، بلکہ یہ ڈگری کی پہچان ہے۔ طلباء اکثر پوچھتے ہیں کہ ان کی پیشہ ورانہ پیش رفت تسلیم شدہ بیچلر ڈگری سے کس طرح جڑتی ہے، خاص طور پر جب پوسٹ گریجویٹ مطالعہ، کیریئر کی ترقی، بین الاقوامی نقل و حرکت اور ویزا دستاویزات کے لیے ڈگری کے تقاضے اہم ہوں۔ مرشا والاز اس تشویش کو اپنے آسے طلباء کے لیے ایک خصوصی تعلیمی ترقی کے راستے کے ذریعے دور کر رہا ہے، جسے یونیورسٹی آف گرین وچ لندن کے تعاون سے متعارف کرایا گیا ہے۔ انسانی ہمدردی کے کارکن سعد ایدھی، جنہیں اس ہفتے کے شروع میں بین الاقوامی پانیوں میں گلوبل سمٹ فلوٹیلا کی روک تھام کے دوران اسرائیلی فورسز نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا تھا، ہفتہ کو کراچی پہنچے۔ مشرقی بحیرہ روم میں کم از کم 10 کشتیوں کو روکنے کے بعد سعد کو
پیر کے روز اسرائیلی فورسز نے انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والے 100 دیگر ارکان کے ساتھ حراست میں لیا تھا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف کو ایک بیان میں کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرم اسٹاف فیلڈ مارشل بات چیت کی، جس کے نتیجے میں حتمی مفاہمت کی طرف حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔ آرمی چیف کے دورہ تہران کے اختتام کے بعد فوج کے میڈیا ونگ نے کہا کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتیں مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئیں اور ثالثی کے جاری عمل میں بامانی کردار ادا کیا۔ ایک فرانسیسی خاتون اور اس کا ساتھی پرتگال کے جنوب میں اپنے 2 کم سن لڑکوں کو مبینہ طور پر سڑک کے کنارے چھوڑنے کے باعث رہیں گے، ایک عدالت نے فیصلہ سنایا ہے۔ ان لڑکوں کو منگل کی شام لزبن سے تقریباً 100 کلومیٹر 60 میل الکاسر 2 سال کے قریب سڑک کے کنارے روتے ہوئے پایا گیا۔ خاتون اور اس کے ساتھی، جنہیں حکام نے میرین آر اور مارک بی کے نام سے شناخت کیا، جمعرات کو فاطمہ میں گرفتار کیا گیا۔ فرانس نے اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بین گویر پر ہفتے کے اوائل میں اغوا کیے گئے فلوٹیلا کا طنز کرنے کی فوٹیج کے بعد بین الاقوامی سطح پر مذمت کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ جین نول بیروٹ نے ہفتے کے روز ایکس کو کہا کہ آج سے ایتمار بین گویر پر فرانسیسی سرزمین میں داخلے پر پابندی ہے۔ ترکی اور شام کی انٹیلیجنس سروسز نے داعش آئیسس سے تعلق کے شبہ میں 10 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ترکی کے سرکاری نشریاتی ادارے TRT نے ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ یہ گرفتاریاں پڑوسی ملک شام میں مشترکہ کارروائی کے بعد کی گئیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC نے مالی سال 2024-25 کے لیے اپنی سالانہ اورک سیلف اسسمنٹ ایویلیویشن رپورٹ جاری کی۔ 95 اداروں میں صرف 7 یونیورسٹیوں کو اعلیٰ کارکردگی کے زمرے میں رکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں ریسرچ، انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن کو اعلیٰ کارکردگی کے زمرے کا جائزہ لیا گیا اور ایک کا دفاتر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور یونیورسٹیوں کو 4 زمروں میں تقسیم کیا گیا۔ ہانگ کانگ یونیورسٹی کی LKS فیکلٹی آف میڈیسن کے محققین نے AI سے چلنے والا ایک ٹول تیار کیا ہے جو ایک خون کے ٹیسٹ کے ذریعے مستقبل میں قلبی امراض کے خطرے کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ کارڈیومسکور نامی یہ ٹول دل کی 6 بڑی بیماریوں کے خطرے کی پیشگوئی کر سکتا ہے: کورونری دمنی کی بیماری، فالج، دل کی ناکامی، ایٹریل فیبریلیشن، پیریفل شریان کی بیماری اور وینس تھرومبو ایمبولزم۔ یہ نتائج نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہوئے۔ پنجاب ٹریفک پولیس نے صوبے بھر کے حکام کو عید الاضحی کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی محفوظ نقل و حمل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے اور ٹرانسپورٹرز کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی سے خبردار کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق DI ٹریفک پنجاب محمد وقاص نذیر نے مسافر بسوں، وینز اور کوچز میں قربانی کے جانور لے جانے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا۔ حسن رحیم نے انکشاف کیا کہ انہوں نے گزشتہ سال پاکستانی اونٹیوں کی اصل شادی کی تمام میڈیا کوریج کے بعد ایک غیر متوقع فین بیس تیار کیا۔ BBC ایشین نیٹ ورک پر ہارون رشید کے ساتھ ایک انٹرویو میں پاپ اسٹار نے اپنی شادی اور نئے فالوورز کے بارے میں بات کی۔ ہندوستان کی گورننگ پارٹی کا مذاق اڑانے والی آن لائن طنزیہ سیاسی تحریک کے بانی نے حکومت پر ابھیجت ڈبکے جو سرکاری ویب سائٹ کو ہٹانے کا الزام لگایا ہے۔ ابھیجت جو فی الحال بوسٹن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے اور نام نہاد کاکروچ جنتا پارٹی CP کی بنیاد رکھی ہے، نے ہفتے کے روز ایکس کو کہا کہ حکومت مشہور ویب سائٹ کو ہٹا دیا ہے۔